اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم یا حی یا قیوم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہت بہت اچھا 27ویں کا پروگرام گزرا الحمدللہ اور آج ہم 27واں روزہ مکمل کر کے 28ویں روزے میں داخل ہو گئے الحمدللہ میرے خیال میں 1 یا 2 روزے اور ہوں گے اچھا تیسرا بھی ہو تو میرا خیال میں ہم نے بہت اچھی کامیابیاں سمیٹی ہیں جو باتیں جو کیفیات وغیرہ لوگوں نے بتائی ہیں تو اس میں ہم کم سے کم اس حد تک ہم سب لوگ اس حد تک کامیاب ہوئے کہ رمضان کو ہم نے اللہ کے لیے گزارنے کی کوشش کی الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم ایک ٹارگٹ رکھ لیا تھا ہم نے تو اس کو ہم پانے کی کوشش میں لگ گئے ظاہر کچھ لوگوں کی پہلی مرتبہ تھی نہیں شوش باندھ سکے ہے نا بعض لوگوں لیکن پھر بھی کوششیں کی اور بڑے لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی بڑی اچھی اچھی کیفیات مجھ تک پہنچ رہی ہیں ایون کے باہر کے لوگوں نے دوسرے لوگوں نے جن کا جو اللہ میں ہے نا جی جس کو مرضی نوازنا چاہے وہ اینڈ ٹائم پہ وہ شامل ہوا بس تھوڑی سی گفتگو انہوں نے غور سے سنی اپنی طرز فکر میں مثبت تبدیلی لائے جو میں نے دیکھا تو وہ اپنی مثبت تبدیلی لاتے گئے تو اس میں کچھ نہ کچھ ان کو اللہ کے رنگ محسوس ہونا بھی شروع ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی گزارا باقی میرے جو بھائی ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں ان کو بھی بہت اچھی رمضان کی ابھی تک کی جو کیفیات جا رہی ہیں بہت اچھی جا رہی ہے الحمدللہ ان کو بھی بڑی کامیابیاں ملی میرے باقی دوستوں کو بڑی کامیابی ملی ہیں اور مل رہی ہیں ابھی پروگرام ختم نہیں ہو گیا ابھی 29ویں کی رات تک پروگرام ہے 30ویں روزے تک چلنا ہے ہم نے اچھا تو 30ویں روزے کے یہ نا کہ آہستہ آہستہ 29واں روزہ گزارنے کے بعد تھوڑا بہت کھانا شروع کریں گی ساتھ میں عید آ جائے گی وہ تو اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب ہم یہ کریں گے کہ
جن لوگوں کو لگے کہ ابھی اچھا پروگرام ہو چکا، کافی اچھی انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ابھی کھانے پینے میں کنٹرول رکھتے ہوئے اس کے اوپر وہ کریں. اور کچھ نہیں، یہاں پہ وہ موبائل میرا ایکسٹرا پڑا ہوا تو اس کی بھی آواز آتی ہے نا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ جو لوگ پروگرام کے اینڈنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا جانا چاہیے ان کو، تو وہ آہستہ آہستہ جو خاص طور پہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوست احباب میرے اعتکاف میں، کچھ یہاں پہ ہیں، کچھ مدینہ شریف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کچھ طرح تو موقع نہیں مل پا رہا، لیکن ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ وہ بھی 27ویں کے بعد آہستہ آہستہ روٹین کی طرف آنے کی کوشش کریں، مطلب معمولات کو آہستہ آہستہ کم کریں. یا فرض کریں پہلے ہزار نوافل پڑھ رہے تھے، اب آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے تاکہ جب وہ باہر نکلے تو دنیا کے ساتھ میچ کر سکیں. ورنہ وہ انوار لے کے جب نکلیں گے کسی نہ کسی سے ٹکرائیں گے تو وہ بیڑا گرکی وہ کر دیں گے کہ بھائی وہ سو باتیں ہیں نا، کوئی سامنے غصہ کر جائے، آپ ابھی اعتکاف میں سے نکلیں تو آپ کے ذہن میں ہلکی سی بھی خالش آ گئی تو سامنے والا کا تو ستیہ ناش ہو گیا نا. تو ایسا نہیں کرنا ہے، نہ اپنی انرجی ضائع کرنی ہے، نہ دوسرے کی انرجی میں کچھ تیز کرنٹ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، بس احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے. آہستہ تھوڑا میٹھا کھایا کریں، اگر شوگر نہیں ہے نا تھوڑا میٹھا لیں تاکہ شعور آپ کا قابو میں رہے، آپ اپنے آپ میں رہیں، کیفیات کو مینج کر سکیں، ہے نا. ایک دوسرے سے خوب گلے ملیں، عید آئے گی تو خوب گلے ملیں ایک دوسرے کو خوشی سے. وہ آپس میں جو روشنیاں آپ تقسیم کریں گے نا، آپس میں ملیں گے، آپ کا ہو رہا بھی تو ٹکرائے گا نا جسم کے ساتھ، اس کے اندر روشنی جس میں کی کم ہے وہاں پہ وہ وہاں سے لے لے گا جس کے اندر زیادہ ہے. عید میں ملنے گلے ملنے کے یہ بڑے فوائد ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ گلے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مثبت روشنیاں انوار جو رمضان بھر میں چمک کی ہیں آپ نے، وہ آپ سے ملتے ہیں تو اس کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے عام دنوں میں جب آپ باہر جب چلے جائیں گے، عام زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جس کے اورا کے رنگ غالب ہوں گے وہ دوسرے پہ غالب آ جائے گا، چاہے وہ اچھے رنگ ہیں چاہے وہ برے ہیں. اس لیے محفل کا بہت اثر میں بار بار ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو بہت زیادہ اہمیت ہے محفل کی، کن لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے آپ کا. اس اٹھنے بیٹھنے کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، محفل کی بات کر رہا ہوں. کس سے آپ کی گیدرنگ ہے، سوشل ایکٹیویٹی کس کے ساتھ ہے، کن لوگوں کو دیکھتے سنتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں محسوس کرتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کن کے لیے وسائل کے لیے فنڈ دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، پھر انہی لوگوں کے معاملات آپ کی طرف جذب ہوں گے نا، پھر انہی لوگوں کا اورا کا آپ کی طرف خود بخود دور سے ہی منتقل ہوتا ہے. اگر قریب ہوں گے تو ایک سیکنڈ لگے گا سب کچھ آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گا. تو الحمدللہ میں آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی مدۃ صلی اللہ علیہ کے وہ جد امجد بھی ہیں. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے جو پیر و مرشد ہیں سلسلہ عظیمیہ کا جو خانواد ہیں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. اور پھر یہاں پہ افغانستان میں ہرات کے جو بہت بڑے نام ہیں، عبداللہ عرب، کیا نام تھا جی، عرب نام بھول گیا، عرب کر کے نام تھا جی ان کا، عبداللہ عرب آئی تھنک، بزرگ جو تھے، یہ ان کی اولاد بھی ہے، وہاں سے ان کی اولاد ہے، وہاں سے ان کے پاس سے ہوتے ہیں پھر یہاں کراچی. تو الحمدللہ تو وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے، بڑا زبردست موسم، بڑی زبردست بارش. عبداللہ عرب نام ہے جی ان کا، عبداللہ عرب ہی نام ہے. یس، کیوں میرے منہ سے نکل گیا، سلپ ہونے لگ گیا. حضرت عبداللہ عرب، اوکے، ہرات کے اندر تھے وہاں پہ، ابھی بھی ہیں. بہت بڑا نام، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑی ہستی گزری. تو یہ ان کی اولاد سے بھی ہیں. تو مجھے تو وہاں بڑی کشش ہوتی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاتا ہوں، یہ لگتا ہوں کہ میں ابا جی کے پاس آیا ہوں، باغ میں بیٹھا ہوں، وہی لنگر چل رہا ہے، وہ افطاری کے لیے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بہت مزہ آتا ہے یار، میں کہتا ہوں عجیب قسم کی ایکسٹریم فیلنگز ہوتی ہیں. تو خیر وہاں گئے، افطار وہاں پہ کیا، چونکہ آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں وہاں جا کے آپ کی طرف اسلام بھی عرض کروں گا اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، تو میں اس خاص کام کے لیے گیا تھا. آپ سب کی طرف سے سلام دیا، اپنی طرف سے سلام عرض کیا. اس کے بعد رش بہت تھی، کچھ تصویریں میں نے ڈالی ہیں، آپ نے فیس بک پہ ڈالی ہیں، حکیم مدثر فہیم والے، اس میں دیکھ لیجیے گا. اور پھر کچھ ویڈیو ڈالوں گا، آپ کو ڈالیے ایک شارٹ، ایک تو ڈالیے وہ حکیم مدثر فہیم یوٹیوب چینل پہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالوں گا.
تو یہ ان چکروں میں ہم پڑتے نہیں، لیکن ڈالنا ضروری اس ٹائم پہ ہوا ہے کہ ایک تھوڑا سا ماحول کو بنانا بھی ہمیں لگ رہا ضروری ہے. پہلے جو سسٹم تھا نا وسائل کو استعمال کرنے کا، وہ تو جریدے اور کالم لکھنا اس میں اخباروں میں. میرے پیر و مرشد کے زمانے میں یہی تھا، انہوں نے زیادہ اس کو استعمال کیا. پھر ٹی وی کا دور آیا، ٹی وی کو ہم لوگ بہت زیادہ اچھا استعمال نہیں کر پائے. ریڈیو ٹی وی کے دور کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا. اس کی وجوہات تھی بہت ساری. پیر و مرشد نے بھی کچھ اوائڈ کیا، لیکن ان کے بعد جو باقی جو دوست تھے ان کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں، یا ان کی حکمت تھی کوئی ایسی کہ جو انہوں نے نہیں کیا. تو اب ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا میں اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو باقی لوگ تو آپ کے نام سے کر ہی رہے ہیں. آپ کی باتیں سنتے ہیں چھپ چھپا کے اور اپنا ایک مواد بنا کے ڈال دیتے ہیں اپنی مرضی کا، اپنی مرضی سے، اپنے مفہوم کے ساتھ. یہ خالی اس لیے کہ ویو ملے تو لوگ ڈی ٹریک ہوں گے. تو بھائی پھر ہم اس طرح تو نہیں جانا چاہ رہے. ایک ریکارڈ کے طور پہ یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ مراقبہ ہال ایبٹ کی یوٹیوب پہ اپنا فیس بک پہ آ رہی ہے نا، یہاں پہ یہ سیف ہو گئی. ٹھیک ہے، جب تک فیس بک ہے یہ محفوظ ہے انشاءاللہ، اور یوٹیوب ہے جب تک تو وہ میرے پیج پہ وہاں پہ آپ کو محفوظ ملے گا. جو ہم نے گفتگو کی، باتیں کی، نیکسٹ ٹائم کے لیے کام آ سکتی ہیں. کوئی سننا چاہے سن کے اسے مستفید ہو. تو اس کو ہم کمرشل حساب سے استعمال کرنے کی نیت سے نہیں کر رہے، اور اگر کمرشلی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بالکل اٹھائیں گے، کیونکہ سلسلہ کو اس کا فائدہ ہوگا، ہماری ترتیب کو فائدہ ہوگا نا. تو اگر اس کا کوئی بنتا ہوا تو کیوں نہیں اٹھائیں گے بھی. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے کچھ یہ چیزیں گفتگو شیئر کروں گا. اور یقیناً اگر آپ چاہیں تو اپنی اپنی کیفیات، مناسب جو کیفیات سمجھیں تو وہ شیئر کریں. وہ نہیں باریکی والی نہیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. اگر کوئی بہت اچھی کیفیات، بہت سیریس قسم کے باقی وہ کیفیات کہ ہاں جی کیسا رہا، کامیابی آپ کو لگی نہیں لگی، اس طرح کی چیزیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں شیئر کیجئے. کس حد تک کامیابی رہی تو وہ بتائیے، تاکہ اس پروگرام تو وہی رہے گا، لیکن اس پروگرام میں اور کیا مدد کر سکوں گا اگلے سال اور مدد کروں گا. ابھی یہ 3-4 دن رہ گئے، اس میں انشاءاللہ اس میں بھی مدد کروں گا. اس میں نے آپ سب کے لیے دعا کرتا رہوں، جاری رکھی ہے. اور یہی کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور تھوڑی سی رہنمائی تو نہیں کہیں گے، جو مجھے پتا تھا اس کے لیے میں گفتگو کر کے آپ کا ماحول بنانے کی کوشش کرتا رہوں. انشاءاللہ اس میں خاص حد تک مجھے لگا کہ میں تو بڑے کامیاب ہوئے ہیں، ہماری نشستیں بیٹھ کے بڑی کامیاب ہوئی ہیں. تو یقیناً آپ نے سب لوگوں کے لیے دعا کی ہوگی، قبول بھی ہوگی انشاءاللہ. اور آتے ہی قبولیت کی تھی ساری. اور بھی دعا کیجیے گا میرے لیے، خاص طور پہ میری ٹیم کے لیے جو آپ کے لیے اظہار کرتی ہے نا، ان سب کے لیے دعا کیجیے. اور ٹیم سے کیا، میرے یہ بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ باقی چونکہ سب لوگ اس کو ٹیم کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں نے ٹیم کہا. میں نہیں ٹیم کہتا ہوں، میرے دماغ میں ٹیم بھی نہیں آتا. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ میرے اپنے سگے بھائی ہیں بھائی، تو میں تو ان کو اس طرح ڈیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ مجھے اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، آپ کو بھی ملی ہوئی ہیں. ان کی قدر کریں، ان کے لیے چھپ کے بھی دعا کریں، سامنے بھی دعا کریں. اور سامنے یہ بھی بولیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تمہارا بڑا خیال ہے. اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ میری طرف سے میری ٹیم کو آئی لو یو. ٹھیک ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے بہت محبت، بڑا شدید قسم کی محبت کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اس کی وجہ ہمارے پیر و مرشد، نسبت کیا پیر و مرشد، وہ اب سوچیں ان کی کتنی محبت آپس میں. انہوں نے ایسی محبت ڈال دی ہماری آپس میں، ہم آپس میں بہت محبت کرتے ہیں. اچھا، یہ کوئی ریجنل وائز بھی محبت نہیں ہے ہماری، یہ مت سمجھیے گا کہ میں ایبٹباد سے تو ہوں تو نہ. میرے دوستوں میں تو منسیرا، آزاد کشمیر، انگلینڈ، تھائی لینڈ، ترکی اور پتہ نہیں کہاں کے معاملات آتے ہیں. وہ سارے دوست ہیں، دنیا کے ہر خطے میں میرے دوست ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نا، ہم نے کبھی اس کا رواج نہیں ڈالا کہ یہ بولنے کا، اظہار کرنے کا. ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی کرنا چاہیے. تو آپ سب میرا فخر ہو بھائی. آپ سب جہاں پر بھی ہو، آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہو وہاں پہ اللہ کے فرشتے ساتھ ان کا ہجوم ہوتا ہے، اور ان کی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. تو یقیناً اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ آپ سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد ہمارے دلوں میں آپ سے پیار ڈال دیا. اور یہ پیار لے کے کہاں سے آئے؟ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن محبت. یہ سلسلہ دینی کا موٹو ہے. سلسلہ دینیا کا موٹو کیا ہے؟
سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مشن باہمی محبت کا فروغ. اس کے بعد باقی جو 6 نکات ہیں پھر اس پر بھی کسی وقت بات چیت ہوگی. تو انشاءاللہ اس محبت کو قائم رکھیے, اس کے لیے دعا کیجیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بات کرنا چاہیں, کوئی گفتگو کرنا چاہیں, کوئی سوال کو جواب, تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ساتھ ساتھ میں ہم چائے پیئیں گے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں جیسا بھی پہنچا ہوں بھاگتا بھاگتا, بہت مطلب ہے, بہت رش آور تھا میرے لیے, ٹھیک ہے. بہت بارش, شدید طوفانی بارش تھی, ٹھیک ہے. وہ ٹرانسپورٹ کو بھی کبھی معاملات ہوتے ہیں نا, تو ٹرانسپورٹ بس یوز کرنی ہوتی ہے یہاں کی بڑی اچھی سروس ہے. تو اس میں بس میں یہاں پہنچا ہوں, اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں. کھایا پیا بھی اس طرح نہیں, بس افطار میں ہلکی پھلکی کی, زیتون ویتون کھا لیے, کھجور لے لی. اب میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا انشاءاللہ. چلیں بسم اللہ کریں, شروع کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر افتخار برحمن سے سوری وہ بات کاٹ کی ان کی, لیکن بس میں مائک آن کر دیا تھا. جی جی افتخار بھائی, کیسے ہیں, خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر ہے. سب کو سلام, سب خیریت سے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر, وہ چونکہ ڈیٹیل سے تو آپ کو شاید میں نے رات کو وائس میسج کر دیا تھا, جی ہاں, اور مختصراً صرف یہ بتاؤں گا کہ تقریباً ہمارا شب بیداری میں اجتماعی طور پر تقریباً 12-13 افراد تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا پروگرام ہوا ماشاء اللہ. اور خاص طور پر جو میں صرف مختصراً بتاؤں گا کہ جو آپ نے وہ بات کی تھی نا, تو جو دلان دینے والی کی توجہ دیں گے تو آپ کچھ محسوس ہوگا یا آپ کو فیلنگ ہوگی نا, اس توجہ دلانے پر سب کو توجہ دلائی گئی. اس سے یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ کیفیات تقریباً 10 افراد کی بنی. ماشاء اللہ, ارے یہ تو بہت بڑی تعداد ہے یہ, 10. ارے 10 لاکھوں میں 1-2 بھی نہیں ملتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس میں جو میں ترتیب, چونکہ جو ہمارا مرکز سے جو شیڈول دیا گیا تھا وہی سارا پروسیس ہوا. بالکل صحیح کیا. صرف اضافی یہ ہوا کہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ یا ذکر یا حیو یا قیوم کا آواز بلند کیا. سب کو بولا کہ بے خودی والی کیفیت میں ذکر کریں اور جسم کو بالکل ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دینا. بہت اچھا کیا. اس کیفیت میں ذکر کروا کے پھر میں نے کہا کہ آپ 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر دیں, اور آنکھیں بند کر کے آپ کو ذہن کو خالی چھوڑ دیں اور توجہ دیں اپنے باطن پر. بہت اچھے. یہ 5 منٹ ان کو کیا. 5 منٹ کے بعد پھر سب کو میں نے باری باری پوچھا, سب کے نام لے کر نا. تو اس میں 8 بندوں نے اپنی کیفیات بیان کی نا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بیچ میں دے کے پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ذکر کروایا کہ اچھی طرح آواز بلند اسی کیفیت میں. اور پھر ان کو پھر 5 منٹ دیے گئے مراقبے کے لیے, اور اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ اسی طرح اپنے باطن کو مطالعہ کریں, اپنے باطن میں دیکھیں, شوری آواز کی طرف سے اپنا ذہن ہٹائیں نا, اور ذہن کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں. تو اس میں جو کیفیت تھی پھر تقریباً 10 کی تھی نا, 2 پھر رہ گئے تھے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں اصل میں روحانی طور پہ بھی, ان کو نہیں چھوٹی موٹی کیفیات ہلاتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ذکر کے دوران جو تھی, جو بھی کیفیات ہے نا ان کے اندر کہیں اتر گئی ہیں. ذکر ہوا, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ذکر ہوا اور کچھ ہوا نہ ہو. جی, اس کا مطلب وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں جن کے اندر کچھ نہیں, اس نے ہلچل نہیں مچائی. اس کا مطلب وہ بڑے گہرے لوگ ہیں. ہلچل نہیں مچائی. تو باقی ڈیٹیل سب میں نے ڈیٹیل سے آپ کو وائس میسج کر دیا تھا. میں نے کہا آپ نے کہا تو میں نے کہا سب کے ساتھ کچھ شیئر کر دوں بس تھوڑا سا. دیکھیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں کتنا اچھا تھوڑا سا ترتیب سیدھی کی. پروگرام وہی ہیں جو مرکز سے آ رہے ہیں اور مرکز سے ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن تھوڑا غور نہیں کر رہے تھے. اب انشاءاللہ ہم لوگ غور کر رہے ہیں تو دیکھیں رزلٹ آنا شروع ہو گئے. خالی توجہ نہیں دے رہے, بس اتنی سا فرق تھا. توجہ دیں اور سب کچھ ہل جائے گا, سب کچھ بدل جائے گا, اور 1 سیکنڈ میں بدلتا ہے نا. آپ کا تو ماشاءاللہ مشاہدہ بہت اچھا ہے, تو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. ماشاءاللہ جی, دیکھیں کتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں, کتنے اچھی وہ کیفیات. الحمدللہ یقیناً سب نے دعا کی ہوگی اپنے ارد گرد کے لیے, کتنی ارد گرد خیر خیریت ہوئی ہوگی. اور کم سے کم وہ 10 لوگ جو ہے نا, وہ اس سال کم سے کم خیریت والے معاملات میں رہیں گے. کم سے کم جو کچھ کریں گے ان سے خیر ہوگا. تو چلیں, بہت مبارکباد سب کو. انشاءاللہ ان سب کو میری طرف سے مبارکباد بھی دیجیے گا پروگرام کی کامیابی پر, اور میری طرف سے میں السلام علیکم کہیں ان کو, اور ان کو بھی کہیے گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور کچھ اور لوگ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان سر, مراقبہ ایبٹ آباد سے. جی سر, کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں سر؟ شکر اللہ.
سر یہ جہاں زیب منیر صاحب کا فیس بک پہ ایک سوال ہے، سانس کی مشق میں ایک نتنا بند اور دوسرے نتنے سے سانس کیوں لی جاتی ہے، اور ایک مشق میں سیٹی کی طرح منہ کر کے سانس باہر نکالی جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ان کی بات کریں، یہ انہوں نے لکھا مشق کا کہہ رہے ہیں نا، یا نارمل زندگی میں ایک نتنا کیوں چلتا ہے، یہ اس کا تو نہیں پوچھ رہے ہیں، سانس کی دوبارہ مشق سوال پوچھیے نا. سانس سانس کی کی مشق، مشق ٹھیک میں، ہے ٹھیک ہے. جی سر. ہاں سانس کی مشق میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہم لوگ بتاتے ہیں نا کہ سانس گہرے گہرے سانس لیں، کبھی بتاتے ہیں یا حیو سلسلے کے اسباق میں یا حیو یا قیوم خارج کرتے ہو یا قیوم پڑھے، پھر اللہ، پھر ہو، ہے نا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نسل سے کہتے ہیں یا حیو، پھر یا قیوم، پھر مختلف ہیں. یہ تو بتاشا قسم کے جوں ترقی کرتا جاتا ہے انسان، آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اس کی رہنمائی ہوتی جاتی ہے تو وہ سمجھتا جاتا ہے. دیکھیں اس میں دو بنیادی طور پہ دو چیزیں، سانس کا اندر آنا اور سانس کا باہر آنا زندگی اور موت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، زندگی سے مراد آپ کا شعور میں آنا، موت سے مراد آپ کا لا شعور میں جانا. اگر یہ سٹاپ ہو گیا تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، آپ کا شعور معطل ہو جائے گا اور آپ لا شعور میں داخل ہو جائیں گے. لا شعور میں اگر مستقل طور پہ داخل ہو گئے تو اس کو موت کہیں گے، ورنہ ہم کہیں گے خواب میں تھے، خیال میں تھے، جذب میں تھے، یا کسی کیفیات میں تھے. تو ایک تو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جب ایک تو سانس پہ توجہ دیں کہ ہم ہر آن ہم شعور اور لاشعور کے درمیان میں رہتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شعور میں آپ سے شعور میں باتیں کروں، نہیں بھائی، یہ میں نے سانس لیا، یہ میں نے شعور میں بات کی اور یہ خارج ہوا اور یہ لاشعور پھر شروع، پھر ہم نے خیالات کو ڈھونڈیلا، پھر ہم نے بات کی. یہ اس طرح کا ایک پروسیجر ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ شعور اور لاشعور کی کیفیات سے گزرتے ہوئے آپ ترقی کریں، آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آپ شعور اور لاشعور کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بیک وقت. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ. نمبر دو، اس کی وجہ دوسری یہ ہوتی ہے آکسیجن کی معقول مقدار. آپ کے سوچنے میں جب آپ محو ہو جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر آکسیجن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، آپ کو آکسیجن کی وجہ سے متوجہ ہونا پڑے گا. نمبر ون، اگر بلڈ کے اندر آکسیجن کی مقدار کم ہوگی تو خیالات کیفیات ایسے عجیب سی ہوتی ہیں، تھکی ہوئی، مایوسی والی. اکثر لوگ مراقبے کے بعد بھی کہتے ہیں نا یار وہ کیفیات ہی نہیں بن رہی، تو بھی سانس کی مشق کر لو نا، سمپل. اس سے یہ تھا ایک تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، خیالات کا کنٹرول صحیح رہتا ہے، ارتکاز بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ کے اندر اب اس کے آکسیجن اچھی مقدار میں ہے. اب وہ مطمئن ہے، اس کو کچھ فکر نہیں کرے گا، آپ بیٹھے میں آنکھیں بند کر کے بھی نا تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا کہ آکسیجن لے لو، سانس کی طرف متوجہ نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک تو آکسیجن آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. اب آپ کا کیا کہنا چاہیے، آپ کا پیٹرول آپ کی گاڑی میں آ چکا ہے، اب آپ جائیں سفر کریں. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ آپ شعور اور لاشعور کے درمیان میں جب رہتے ہیں تو آپ زیادہ تر کنیکشن میں آپ کا تو ذہن چلا جائے وہاں پہ، اور وہاں سے اس کی پریکٹس کروا لیں کہ یہ شعور، یہ لاشعور، یہ شعور، یہ لاشعور. پھر ساتھ ہی مشق کرتے کرتے ایک دم آپ اسٹاپ ہو جاتے ہیں، مراقبے میں چلے جاتے ہیں. مراقبے میں عموماً آپ نیوٹرل ہوتے ہیں، ہے نا، سینٹر میں ہوتے ہیں. جیسے آپ کی کیفیت ذرا آواز آئی یا آپ ادھر سوچنے لگ گئے تو اس کا مطلب آپ ادھر جا رہے ہیں، ورنہ آپ جو ہے وہ خود بخود آپ یہیں پہ ہیں، آپ کو لا شعور غالب ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غالب جو چیز ہمیں چاہیے، جس چیز کا غلبہ کروانا، وہ ہم نے لا شعور کا کروانا ہے. تو اس لیے جب آپ سانس کی مشق کر چکے ہوتے ہیں، اب آپ کا جسم سانس کی مشق کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، سانس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، تو کیا ہے، اب غلبہ زیادہ خود بہت بڑھتا جائے گا لا شعور کا. وہ آپ کی آکسیجن آپ کے اندر موجود ہے، اب آپ وہ سائلنٹ ہو گئے شعور. اب وہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ بھائی میرے لیے سانس اندر کھینچو یا باہر پھینکو، وہ کہہ رہا میرے پاس موجود ہے، وہ ٹک گیا، سائلنٹ ہو گیا. اب کس کے پاس زیادہ موقع ہے، لا شعور کے پاس. اب وہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. یہ ٹیکنیک ہے. دوسرا اس کا حصہ کیا تھا، دوسرے سوال کا کائنڈلی مجھے بتائیے گا ریاض میں. دوسرا ایسا یہ تھا کہ جب ہم منہ کے ذریعے سانس خارج کرتے ہیں تو وہ سیٹی کی آواز سی نکلتی ہے یا اس طرح کی شکل بناتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اچھا، اثر ہی بتانا چاہیے میں کہ جب ہم ایک ساتھ کرتے ہیں نا، جتنا ہم نے آکسیجن لیا، جیسے سانس لیتے ہوئے عموماً کرتے ہیں یا حیو یا قیوم، اس سوچ کے ساتھ اب ہم سانس کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا اللہ کرتے ہوئے کھینچ رہے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے جتنی دیر میں آپ سانس کھینچیں اتنی دیر میں خارج کریں. منہ کو سیٹی کی طرح اس لیے بناتے ہیں کہ اکٹھی زیادہ مقدار میں آکسیجن بھی نہ نکل جائے، خالی کاربن ڈائی آکسائڈ ہی نکلے.
جب آپ کی سانس اندر گئی اس کو جذب ہونے میں کچھ سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ ایسے کریں گے تو جتنی آکسیجن گئی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ آکسیجن کی کچھ مقدار بھی جذب ہوئے بغیر وہ خارج ہو رہی ہے. نمبر 1 بعض اوقات اس طرح سانس لینے سے زیادہ کاربن آؤٹ ہو گئی اور انٹیک کم ہو گیا آکسیجن کا, تو کیا ہوا, ڈس بیلنس شروع ہو گیا باڈی کے اندر. اس ٹائم نہیں پتا لگتا, بعد میں پتا لگتا ہے. دماغ بھاری, سر کا پچھلا حصے میں درد خاص طور پہ ہے نا, دماغ لگتا ہے کڑک کڑک ہونے والا, کچھ ہونے والا, خوف بجلی شروع ہوتی ہے, وہ لیول آؤٹ ہو جاتا ہے سانس کی غلط مشقیں خود سے کرنے کی وجہ سے. تو جب آپ سانس کی مشق کریں گے تو اس کا مطلب ہے جتنی دیر آپ نے لی ہے اندر لینے میں, اب وہ تاکہ اس کو ریپلیس کرنا ہے, کسی چیز کو ایک دم سے کٹ نہیں لگانا ہے, چاہے وہ کاربن ہے یا کچھ بھی ہے, چاہے وہ ضائع شدہ روشنی ہے, سڑی ہوئی روشنی ہے, وہ بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے نا. تو جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خالی آکسیجن نہیں جا رہا, فضا میں موجود صحت مند روشنی اندر جا رہی ہے, تو اس کو اندر ڈالیں گے, کہاں جائیں گی؟ اب وہ اندر کسی پورشن میں رکی ہوئی ہے, روشنیاں بھی اور سانس بھی. اب آہستہ سے جب آپ منہ کو سیٹی بنا لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ اب ریپلیسمنٹ موڈ آن ہے. تو اب وہ سڑی ہوئی استعمال شدہ روشنیاں بھی نکلیں گی اور آکسیجن بھی نکلے گی, اپنا کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نکلے گی, وہ ادھر سے نکلتی جا رہی ہے, اس کو فل کرتا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے, گلاس پانی اس میں ہو نا, گلاس کے اندر جو آپ پانی نکالتے ہیں اس کی جگہ آکسیجن لیتی جاتی ہے خود بخود. یہ وہی پروسیجر ہے. کیا آپ سمجھے, آپ نے گندا پانی نکال رہے ہیں اور خود بخود آکسیجن ریپلیس ہوتی جائے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ایک دم الٹ دیں گے, تو کیا ہوگا, تو آکسیجن تو پھر بھی آئے گی لیکن ایک توازن خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو زیادہ تر اس لیے بتاتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پھیپڑے کا ایک مسل کی ٹوننگ ہو جائے گی, اور بتدریج ایک دم سے طبیعت میں حیرانگی نہ آ جائے, ورنہ باڈی سسپینڈ ہو سکتی ہے, کسی طرح کا بھی ریئیکشن کر سکتی ہے. تو اس کو پتا ہو کہ آہستہ سے سانس اندر جا رہا ہے, آکسیجن یہ انٹیک ہو گیا, اب یہ اسٹور میں ابھی اسٹور نہیں ہوئی, جمع نہیں ہوئی, ابھی کہیں رکی ہوئی ہے, اور آپ نے کیا تو خارج کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ آکسیجن کیوں پورا ہوگا, اس کی وجہ یہ آکسیجن وہاں پہ ہے, اب وہ ریپلیس کر رہی ہے اس کو. جیسے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی جا رہی ہے خود بخود, جیسے پانی کے ہٹنے سے ہوا گلاس کے اندر خود بخود آتی ہے, اس طریقے سے آتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے, اور بہت ساری وجوہات ہیں. طالب علم کی حیثیت سے اتنا کافی ہے کہ فضا میں سے, ارد گرد کے ماحول میں سے صحت مند روشنیاں اور آکسیجن آپ جب لے لیں گے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ کے خون میں شامل ہونے کے لیے, اور آپ کے روح میں اور اورا میں جذب ہونے کے لیے اتنی دیر لگنی چاہیے خارج کرنے میں فضلات. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو سیٹی بنا کے خارج کریں گے تو وہ موڈ آن ہو جائے گا کہ بھائی اس کو ایک ترتیب سے اس کو انسرٹ کرنا ہے اور اس کو ایگزٹ کرنا ہے. یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, جو میری سمجھ ہے. تو انشاءاللہ میرے خیال میں ان کو اس بات کا کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا, ہے نا, کچھ تو جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. چل, اور کچھ کچھ اور بات کرنا چاہیں تو کر سکتے. میری آواز وغیرہ صحیح آ رہی ہے نا ویسے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے. سر جی آپ نے گزشتہ رات کی کیفیات کے بارے میں پوچھا تھا, تو میرے ذہن میں بھی ایک کیفیت بنی تھی, میں بھی وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بس پرسنل کیفیت نہ شیئر, اجتماعی کیفیت کیا رہی ویسے, اس طرح کی چیز ہو وہ شیئر جی سر, کیجیے. بس وہ اجتماعی کے حساب سے بھی ہے سر, بس کہ یہ جو پرانا دور ہوتا تھا ریڈیو کا سر, تو اس میں ریڈیو سیٹ میں 2 بٹن ہوتے تھے, ایک بڑی ٹیوننگ والا اور ایک چھوٹا ہوتا تھا فائن ٹیوننگ کے لیے. تو جب رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے اس وقت یہ فیل ہوا کہ ہم نے بڑے بٹن کے ذریعے تو ہم شب قدر پہ ٹیون ہو چکے ہیں, لیکن جب آپ نے ذکر اور مراقبہ کروایا تو وہ فائن ٹیوننگ سے ہم پراپر طریقے سے شب قدر میں ٹیون ہوئے, اور بہت زبردست اجتماعی کیفیات بڑی اچھی رہی تھی سر. اچھا, تو سب نے کے ساتھ میں ذکر کیا تھا یا سنا تھا, کیا کیا تھا؟ ذکر سب نے کیا تھا سر, ذکر بھی کیا اچھا, تھا یہ سب تو نے, اور مراقبہ میں شامل ہوئے تھے سب کی اچھا, طرف سے. ذکر تو میں نے خالی, آپ کو پتا ہے میں نے تو خالی حرکات ایسے تعارفی ذکر کروایا تھا, ذکر تو جی میں نے سر, کروایا ہی نہیں تھا, ہے لیکن نا. اس نے بڑا کام کیا سر رات کو. تو نہیں, تو اس کا مطلب یہ آپ کی کیفیات آپ سب کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گئی ہیں, آپ تو بڑے جی سر, اچھے لوگ. اس کا مطلب آپ کے اندر کچھ تھا تو آپ لوگوں کا ذکر ہوا نا. میں جزاک نے تو خالی ذکر, میں نے تو دہرایا, سمجھو ذکر میں نے دہرایا, میں نے جی سر, اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور دہرا دیا جیسا پیر و مرشد نے یاد کروایا ہوا تھا, بس اتنی سی بات. جی سر.
ماشاء اللہ جی، سب مبارکباد سب کو، اور سب کو بلکہ جو موجود تھے سب کو آپ نے مبارکباد دینی ہے جی میسج سر، کر کے، فون کر کے. انشاءاللہ اور تعالی. بہت اچھا گزرا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو عید پہ بھی سب ملیں گے، یقیناً سب لوگ ملیں گے، آپس میں ملیں، آپس میں انشاءاللہ. انوار تجلیات کا وہ چلیں، چینج کریں. جی سر. بھائی کسی کو کتنا کیا ملا ہے، کسی کو کیا ملا ہے نا، ملا سب کو نا، کسی کو کیا ملا ہوا، کسی کو کیا ملا، آپس میں ایکسچینج کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی اپنی مٹھائی بانٹنا. ٹھیک ہے جی سر، عید پہ ہم بھائی. کوشش کرتے ہیں سب بھائی اکٹھے نماز پڑھیں سر. ہاں وہ تو وہاں جاتے ہیں نا، مین کیا کہتے ہیں، جی عیدگاہ میں عیدگاہ سر، پہ. مین عیدگاہ ہاں میں. مجھے یاد آ رہی ہے عیدگاہ کی. جی سر. چلو اللہ ہمیں سب کو خوش رکھے، اور آمین. بس وہاں پہ جائیں گے سب لوگ کو خوشی خوشی جا کے ملے. جی اور سر. میں تو آج بہت اچھا خوش رہا حضور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار پہ. مجھے لگ رہا ہے یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، سارے عظیم ہی بیٹھے ہیں. میں لگ رہا میں مرکز میں بیٹھا ہوا ہوں، اور کچھ دماغ میں کچھ آ ہی نہیں رہا، لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ اور جگہ. یہ میری پہلی افطاری نہیں ہے، اور بھی افطاریاں میں نے یہاں کی ہیں، پچھلے سال بھی کی تھی. افطار بھی کرتے ہیں کچھ، جو ہم سے ہو سکتا وہ بھی کرتے ہیں، کوئی لنگر ہو گیا، کچھ ہو گیا، جو بھی ہم سے ہو سکتا. میں آج کیفیت بتا رہا ہوں، آج تو کوئی منظری ماحول ہی کچھ ہو. حالانکہ میری ارادے میں یہ تھا میں حاضری لگا کے آپ کی طرف سے واپس پہنچوں گا، کیونکہ اس پروگرام میں پہنچنا ہے. یار اتنا زبردست موسم ہوا، اتنا گہرا قسم کا اندھیرا ہو گیا، آندھی آ گئی. آندھی تو نہیں ہے، بارش ہوئی، اور بہت تیز بارش ہوئی، اور اس وقت رہی جب تک میں نے بیٹھ کے آرام سے وہاں افطار نہیں کر دی. افطار کی، نماز پڑھی، اٹھ کے باہر آیا، کچھ بھی نہیں، بیٹھا بس میں یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو لیکن بہت اچھی ایک سوئی، بہت اچھا خوشی خوشی کا ماحول، ہر طرف سے اچھا ہی اچھا لگ رہا ہے سب. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ایسا لگ رہا ہے ہر ایک کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے یہاں یہ موجود ہے، جہاں آپ چلے جائیں جس کی طرف متوجہ لگے گا یہ رہا جی، یہ بیٹھے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی زبردست کیفیات ہوتی ہے نا. تو الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان مستفید ہوئے درود شریف کی برکت سے. انہوں نے نوافل پڑھی، قرآن پاک پڑھے، اعتکاف کیے، مختلف عبادات جو ان کے اساتذہ نے بتائی، ان کے بزرگوں نے، ان کے علماء نے بتائی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ نے بتائی ہوئی ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ مستفید ہوئے، ہر سال ہوتے ہیں، اس سال بھی ہوئے. تو مجھے جو ہماری کوششوں، جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ لوگ جو جتنے بھی مستفید ہو رہے ہیں، جتنے پرسنٹ بھی مستفید ہوا، ارے ہمارے لیے اتنا بہت ہے بھائی، ہے نا. تو بس اس بات پہ خوشی خوشی رہیں، خوشی منائیں، اور سب لوگ مستفید ہوئے ہیں، سب کے اندر ہے. میں نے کہا نا کچھ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، روح ان کی اتنی طاقتور ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے مشاہدے نہیں دکھاتے، وہ سب جذب کر لیتی ہے، وہ جذب پی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ زیادہ طاقتور لوگ ہیں. اس کا مظاہرہ کسی اور شکل میں، ان کی طرز فکر کی شکل میں ہوگا، ان کی سوچ کی شکل میں ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی بھی دن ہے، ہو سکتا ہے وہ ان میں ٹوٹ ہو، کچھ نہ کوئی مشاہدہ اندر ٹوٹ کے نکل کر آئے، ہے نا. انشاءاللہ بہت اچھا یار فیاض بھائی، بہت اچھے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی کہ ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کی. اس کے لیے مبارکباد. جو ہم سے کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کی، جیسا رمضان ہم گزار سکتے تھے اچھا کر کے گزارنے کی کوشش کی، اللہ میں اس کو قبول کرے، اس بات کی مبارکباد، ہے نا. چلے جی، اور کچھ؟ ہاں جی سر، یہ ساجد فاروق بھائی ہیں، ان کا ایک سوال ہے. برادر محترم، اورا کی فریکوینسی کو بڑھانے کے لیے کوئی آسان سا طریقہ عنایت فرمائیں. فریکوینسی سے پتہ نہیں انہوں نے کیا مراد لی ہے. سب سے پہلے تو صدقہ کیا کرے، صدقہ نمبر 1. اگر جو میں بات میں سمجھاؤں تو اس کو طاقتور کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ صدقہ کریں، بکرے کا کریں، مرغے کا کریں، کسی بلٹ کا پہلے صدقہ کریں، تاکہ اس کے اندر کچھ پیٹرول جائے پہلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی محفل کو تبدیل کریں. بہت زیادہ جو آپ کی انرجی کو ضائع کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں ہو سکتے ہیں، وہ تو رہیں گے، ان میں محب مت ہو، ان میں دل مت لگائیں، ان سے سیکھنے کی کوشش مت کریں، ان کو متاثر کرنے کی کوشش مت کریں. خاص طور پہ یہ دفتری ماحول بہت، ان میں بہت گند چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پوری رات کی، پورے مہینے کی عبادت نا 1 سیکنڈ میں اپنی منوست سے یہ لوگ نا ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دفتری ماحول میں. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں کیوں کہ عجیب قسم کی جلسی کی وجہ اتنے سارے بھائی اتنے پریشان ہوتے ہیں دفتری ماحول سے. اللہ سب پہ رحم کرے. خاص طور پہ یہ اساتذہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، نام نہاد ٹیچرز، انہوں نے بہت گڑبڑ کی ہوئی ہے. بچوں پہ بھی ظلم، ان کو بچوں کی بدوائیں لگتی ہیں میرے خیال میں.
یہ ٹیچر پروفیسروں کی بات کریں، سب بچوں کو سب کو تنگ کرتے ہیں لوگ، رعون ہو جاتے ہیں، پھر ان میں اتنی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا، تو وہ پھر دوسرے کو بھی ویسے ہی متاثر کریں، کچھ منہ سے بولے نہ بولے، ویسے ہی انہوں نے گندی روشنیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا صدقہ ہوا ہوتا ہے نا، تو آپ پہلے تو آپ کا اپنا اورا مضبوط ہے، تو آپ روشنی لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں گے، خلاصی ہو گئی۔ پھر انوار کو مضبوط کریں، ان کی ایک ایک روشنی ہے نا اس کو مضبوط، جیسے جنرل ٹونک کے طور پر بھی حی یا قیوم پڑھیں، زبانی پڑھیں، دل میں پڑھیں یا حی یا قیوم یا حی، اور جب موقع ملے آواز کے ساتھ پڑھیں یا حی یا قیوم، ایسے پڑھیں جیسے بھائی کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ بھائی پہلے جوانی میں گانے بھی تو گاتے تھے پرواہ کیے بغیر، ہیں وہ مائیا مینو یاد آنا، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، بھائی مائیا یاد آ رہا ہے، بری بات اچھی بات ہوتا تھا نا جوانی میں، بندہ کہتا آئی ڈونٹ کیئر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ اس ٹائم کے بوڑھے تو یوں دیکھتے تھے کتنی غلط بات کی، گانے گا رہا سارے ہم، یہ سارے ہم گانے سن رہے ہیں، دھڑ دھڑ گاڑی میں میوزک بج رہا ہے نا؟ اسی طریقے سے اب ذکر کا ٹائم ہے، گزرتے ہوئے کریں یا حیو یا قیوم، بندہ دیکھا یہی بولے گا نا پاگل ہے، کوئی پاگل ہو گئے تو کیا ہوا؟ جو آپ گانے سنتے تھے اس ٹائم تو بولتے ہوں گے نا مجنوں ہے کوئی، عشق، اس کو عشق عشق لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، ہاں عشق کہیں گے۔ تو ذکر کریں، اسباق کریں، وہ جو میں نے کہا 22 پوائنٹ ہیں، اس کو بڑی ایک ایک کر کے بس جلدی جلدی پورا کرتے جائیں، ایک ایک پہ نا پابند ہوتے جائیں۔ سلام میں پہل کرنا ہے بھائی، کوئی بھی ہے، ہم اپنے دیسی ریتی روایت کو نہیں دیکھیں گے کہ تائی نے سلام نہیں کیا ہم نہیں کر رہے، نہ تائی نے سلام نہیں کیا تو ہم نہیں کر رہے، تائی بھی بھاڑ میں جائے، تایا بھی بھاڑ میں جائے، کھڈے میں جائے، ہمیں اپنے پیر و مرشد دیکھنا کہنا السلام علیکم، ایسے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی 22 پوائنٹ، غصہ نہیں کرنا ہے، چلو بعض اوقات نا پوز مارنا پڑتا ہے باس کی حیثیت سے، کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کام کیوں نہیں کیا تم نے، وہ غصہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اندر سے غصہ نہ آئے، ارے بہت تکلیف دیتا ہے بھائی، غصہ ہے تو میں نے اس کو گزارا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ غصہ آنا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، غصہ کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ ایکٹنگ تو میں کرتا رہتا تھا، وہ بھی نہیں کرتا، لیکن یہ غصہ آتا وہ بہت انرجی ضائع ہوتی ہے، اگلے کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے جب تک غصہ آیا ہمیں، لیکن اس کی تباہ ہوگی، فنا ہوگی، اور اپنی بھی فنا بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، اذکار کرنے، اور جو چیزیں برن کر رہی ہیں اس روشنی کو، اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے قواعد و ضوابط کو پورا کرنا ہے، جو بھی آپ کے سلسلے کے قواعد و ضوابط ہیں وہ نہیں ہے تو دنیاوی قواعد و ضوابط تو ہوتے ہیں نا، کہ بھائی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ بھائی اپنی آنکھوں کو کی حفاظت کرنی ہے، الٹی سیدھی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس میں کون سی سوچوں کی، خیالات کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پہ سوتے ہوئے کے جو خیالات ہوتے ہیں نا، انسان ٹوٹل کتنا روحانی ہے، وہ سوتے کے خیالات اس کے بتا دیتے ہیں کتنا روحانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوتے ہوئے کے خیالات جو ہے نا وہ کیا کریں، اس کو درود شریف پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ان کی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو جائیں، تو کیا ہوگا، وہ برن ہونا جو ہے نا اورا کا، وہ تو رک جائے گا، ایک تو ویسی انرجیاں کم ہے ہمارے اندر روشنیاں، تو وہ اوپر سے برن جلدی ہوتی ہیں۔ دفتروں میں نے کیا کہا، دلچسپی مت میں، مگر کام میں دلچسپی لیں، وہ جو ہوتے ہیں سیاستیں اور یہ، اور اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، دفع کریں، اس طرح اوائڈ کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ہی کو چک مار جائیں، نہ اس کو بھر کے لات ماریں، لیکن اس میں انوالو، ان کے ساتھ انوالو مت ہو، ایسے نیگیٹو لوگوں میں انوالو مت ہو، اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں اور بھی کوئی ہیں تو اسے تھوڑا اوائڈ کریں، آپ کے اندر کیا روشنیوں کا برن آؤٹ جو ہے نا پہلے اس کو سلو کریں، جو برن آؤٹ ہے وہ سلو ہو گیا، صدقہ دیں تاکہ جو بیماریاں وغیرہ اس کی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اکثر صدقہ دیں، پیسے کا بھی دیں، انڈا بھی دیں، چینی بھی دیں، مرچیں بھی دیں، جو کچھ آپ کے استعمال کا کپڑا وپڑا سب کچھ کا صدقہ ہوتا ہے، اچھا یہ سب کچھ دیا کریں، اپنا کپڑا بھی صدقہ کریں تاکہ آپ کے اورا کو پتا ہو کہ جی اس کا بھی آپ کا صدقہ ہو چکا، تو اور طاقتور ہوتا جائے۔ اس کے بعد کیا، اوراد، ذکر، وظائف، اور نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اور توجہ، کبھی اللہ کی طرف جائے گی تو وہاں سے انوار لے لیے، کبھی رسول اللہ کی طرف گئے وہاں سے انوار لے لیے، کبھی پیر مرشد کی طرف سے وہاں سے انوار آ گئے، تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو بڑھاتی ہیں۔ اور بی پازیٹیو، ہمیشہ سمجھدار بنے، خود غرض بنے، بالکل اپنی انرجی کو کسی تھرڈ کلاس بیوقوف کی باتوں میں آ کے برن مت کریں، بولے میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں اس لیے تو کہتا ہوں دیوانہ ہوں، میں دیوانہ نہیں، اکثر لوگ مجھے انگلی دیتے رہتے ہیں نا، مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں، تو وہ پہلے میں بھی تھوڑا سا ہوتا تھا، لیکن ابھی اتنا بیوقوف تھوڑی، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں میں وہی کر رہا ہوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا ڈیمیج ہوں تو میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر دوں، میں بیوقوف تو نہیں ہوں، پوز میں ایسے مارتا ہوں کہ واہ آپ کامیاب ہو گئے، ایسا ہونے نہیں دیتا میں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے پیر و مرشد کی جو ہدایات ہے اس کے مطابق
تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آنا شروع. مجھے تو براہ راست ڈانٹا ہوا نا الحمدللہ, میرے غصے کی کمپلینٹ کے اوپر ان کو لگا, تو پھر انہوں نے, چونکہ مجھے جب پوری طرح براہ راست ڈانٹا, پھر سمجھایا, پھر تصرف بھی کیا ہوگا, پھر انہوں نے بتایا نا کہ غصہ آتا کیوں ہے, کیا ہوتا ہے. وہ اگر میری شکایت نہ لگاتا کوئی, تو مجھے کیسے نصیحت لگتی اور کیسے میرے ساتھ یہ معاملہ کنٹرول میں آتا. یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا. تو بہرحال میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا جو اورا کی روشنیاں ہیں وہ تھوڑی سی وہ ٹون ہو اور تگڑی ہو. ٹوننگ کرنے کے لیے نا, فاسٹ ٹیوننگ کے لیے ذکر سب سے اچھا. نہیں ہے تو ذکر سن لیا کریں, جو ہم نے کروائے میں ذکر پیچھے ریورس کریں اور سن لیں اس کو بیٹھ کے. ابا جی کا ذکر موجود ہے, وہ بیٹھ کے سن لیں تھوڑی دیر. اگر کر نہیں پا رہے اور ذکر سنیں, تھوڑا سا قاری عبد الباسط والی آواز میں تلاوت سنیں, ٹھیک ہے. تو وہ تلاوت سنتے ہیں نا, وہ خاص طور سورہ رحمان والا ٹائپ, وہ بھی چیزیں بڑا کام کرتے ہیں. اچھا, تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں مل کے آپ کے اندر کام کریں گی. بس برن آؤٹ پہ ذہن رکھیں کہ جو چیزیں برن کر رہی ہیں اس سے تو پہلے دور ہوں, تو پھر دیکھتے ہیں کہ فریکوینسی کو کیسے سیٹ کرنا. وہ ذکر کریں گے خود بہت سا کرتے ہیں انشاءاللہ. اسباق اگر آپ نے صحیح کیے, دلچسپی کے ساتھ, فٹیک سمجھ کے نہیں, اہتمام کے ساتھ, خوشی وضو کیا, نماز پڑھی کہ لو جی بھی ہم مراقبہ بھی کریں گے, ہاں اپنے اسباق کریں گے, استغفار کریں گے, جتنی گندی روشنی ہے کاٹ کوٹ کے وہ باہر پھینک دے گا, ہے نا. پھر درود شریف پڑھیں گے, کتنی پاکیزگی. جیسے درود شریف کی مثال زندگی قائم رکھنے والے پانی کی سی ہے اورا کے لیے. تو جب آپ اورا کو پانی نہیں دیں گے تو کیا وہ سوکھ سڑ جائے گا. درود شریف پڑھیں, اس کا محفل میں بھی پڑھیں, محفل سے ہٹ کے بھی اہتمام کریں, خاموشی کے ساتھ بیٹھیں, جب آپ وضو آرام سے بیٹھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں. کبھی بے توجہ یہ نہیں ٹی وی دیکھتے ہیں درود شریف ٹھک ٹھک ٹھک, یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ کو, وہ جو میں دینا, میں جو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہو وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چلو بس میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے, اور کچھ بھائی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جان بھائی, کیسے ہیں؟ کیا حال ہے مدثر بھائی؟ ٹھیک ہے, خیریت ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی طبیعت اچھی ہے؟ شکر اللہ کا. آپ کو کل میں کہیں باہر تھا, کل میں مس کیا میں نے پروگرام نا, تو کوئی مجھے بات افسوس تھا, میں گھر سے باہر تھا کہیں نا. کوئی نہیں, کوئی اس میں کون سا تو افسوس کیا. جنرل اللہ آپ پروگرام کو پوچھا کہ ہو جی. آپ نے آج وہ ذکر کیا بھی تھوڑی دیر پہلے, وہ جہاں آپ گئے تھے, ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ابو ایوب انصاری کے مزار پہ, تو اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے ابا حضور کی نا, بہت پرانی, شاید اس وقت میں نے آپ سے ذکر پتہ نہیں کیا, لیکن مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آج دوبارہ کر دیتا ہوں کہ سب بھائی بھی سن لیں گے وہ نا. ہاں, تو ان کے ساتھ میں نے باہر سفر کیا تھا لاہور سے اسلام آباد کے لیے. جی. تو اس دوران جہاز کے اندر ہم لوگ 3 بندے تھے, ایک خواجہ صاحب تھے ہری پور مراقبہ آل والے, اور ایک میں ہاں, تھا, یہ اور 96 97 کی بات ہے تو 97 کی تقریباً کوئی 25-26 سال پہلے نا. جی. تو مجھے موقع مل گیا تھا, اللہ نے یہ مجھے سعادت دی تھی کہ میں ابا حضور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاز میں نا. ہاں, تو کچھ ذکر ہوا اس زمانے میں 96 میں چائنا گیا تھا نا, اس حوالے سے ذکر ہوا. پھر وہ ترک لوگوں کا ذکر ہوا, سینٹرل ایشیا کے لوگوں کا, اور جو چائنیز ترکستان ہے اس میں جو ترک زبان بولی جاتی ہے. تو اس میں مجھے ابا حضور نے ایک بات میرے ساتھ شیئر کی تھی, میں کہہ رہا ہوں سب بھائیوں کو پتہ چل جائے اس کا. تو ابا حضور نے مجھے کہا, یار یہ تم نے وہاں کی بات کی ہے, تو جو ترک لوگ ہیں نا, مجھے کلندر بابا اولیاء نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ سلسلہ عظیمیہ کے اندر جتنے لوگ آئیں گے وہ ترک نسل میں سب سے زیادہ ہوں گے. ہاں, بالکل ایسے ہی میں نے بھی اسی طرح کا سنا ہوا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کی میں نے خود, تعلیمات کو سب سے زیادہ اور جہاز کے قبول اندر کریں گے. سیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے ان سے یہ بات سنی تھی, اور مجھے کہا تھا انہوں نے کہ آپ ایسا کرو کہ روحانی نماز جو کتاب ہے یہ ترک زبان کے اندر نا, اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی ترتیب ڈھونڈو نا. اور اس کے بعد میں نے کوشش کی تھی, لیکن اس دوران 96 میں کوئی وہاں پر یہ ہمارے جو ملک کے جو اسلامی تنظیموں والے ہیں, انہوں نے صوبہ سنکیانگ میں کافی گڑبڑ کی تھی, تو بڑی سختی ہو گئی تھی وہاں پر یہ لٹریچر وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے جانے میں. تو پھر ابو حضور نے مجھے منع کر دیا تھا نا کہ ابھی آپ اس چیز کو چھوڑ دو نا, اور یہ بات بھی میں نے کہا سب سے شیئر کر لوں. یہ بہت زبردست بات کی, دیکھیں سب کو اس بات کا اندازہ ہے. الحمدللہ میں اب یہاں موجود ہوں فی الحال کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں, جب تک یہاں رہیں گے. سینٹرل ایشیا کے معاملات کو بھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا ہے.
پھر ترکی کو خصوصی طور پہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں. تربیت یافتہ لوگ ہیں آلریڈی, ان کو کوئی زیادہ لمبے چوڑے معاملات کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نقصان کب ہوگا؟ جیسے پہلے ہوا, نہ تجربہ کار انٹرینڈ لوگ, جو دنیا دار شرری قسم کے تیز ترار لوگ جو ہوتے ہیں نا, اگر جی انہوں نے آ کے یہاں پہ پاکستانی کلچر اور پاکستانی روحانیت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, وہ بین ہو جائے گا, آنے سے پہلی لات پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے. اور وہ ریجیکٹ ہوگی بہت برے طریقے سے. تو اس کے لیے بھی میں نے بہت پھوک پھوک کے قدم تو نہیں رکھنا کہوں گا, لیکن یہ کہوں گا میں نے بہت غور سے ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ, یہ اس طرح کے لوگ ہیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے, جیسے ہمارے پہاڑی علاقوں کے دیہاتوں کے اکیلے رہنے والے بوڑھا بوڑھیاں نہیں ہوتی ہیں, خالص لوگ, پیار محبت کرنے والے لوگ, کوئی بھی چلا جائے بس بچ جاتے ہیں. یہ ان کے اندر چلاکی تیزی نہیں ہے. ہمارے لوگ جب چلاکی اور تیزیاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نقصان اٹھائیں گے. نہ کوئی تعلیم پھیلے گی, نہ کچھ یہ پھیلے گا, نہ وہ پھیلے گا. تو یہ اس سے پہلے کہ نفع بعد میں ہوگا, نقصان پہلے ہوگا. تو یہ اس کا وہ ہے. اور چونکہ یہ لوگوں کیوں سب سے زیادہ لوگ اس کو حضور کلندر بابا نے کیوں کہا, کیونکہ ان آلریڈی جن تربیتوں میں 16 سال لگ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, باقی بنگلہ دیش میں, وہ ٹریننگ ان کی آلریڈی ہوئی بھی. جن چیز کی بنیاد پہ ہمارے یہاں ولی اللہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا کسی بندے کو, اے بندہ جی ولی اللہ ہے, جی ہاں سر, وہ ان کا یہاں پہ عام اخلاق ہے, عام لائف سٹائل ہے. مانیں گے آپ؟ جی ہاں سر, جن 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 خصلتوں کے اوپر ہمارے یہاں ولی اللہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں بغیر علم کے, علم نہیں, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے سلسلہ زیمیہ کے علاوہ علم تو کہیں پر بھی معیار نہیں ہے. اور علم وہ علم نہیں جو انہوں نے زبردستی کا وہ علم بنا دیا اور کہتے ہیں یہ شرعی علم. ارے یہ شرعی علم تھوڑی ہے, یہ آپ کا علم ہے. تو وہ علوم کو ہٹا دیتے ہیں اور ظاہری وضع قطع اور کچھ اگر آپ کے اندر حسن اخلاق اگر آ گیا ہے تو اس پہ ہم کہتے ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں. تو ان کے حوالے سے جب یہاں پہ آپ آتے ہیں, خالی میں یہاں کے رہنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں رہتے ہوئے میں نے دیکھا یورپ کے سارے لوگ ہی ولی اللہ ہیں بھائی. ان کی اخلاقی حالت اتنی اچھی ہے کہ آپ کی سوچ ہے, خالی ان کو رائٹ ڈائریکشن دینی ہے, لیکن ان کے معیار پہ. آپ کا اپنا معیار ہوگا کم, آپ سمجھ رہے ہیں. آپ نے 2 باتیں کرنی اچھی والی, پھر کہنا لنگر میں شریک ہونے کے لیے 200 روپے جمع کراتے جائیے گا سب کے لیے, آپ کا سچ کہنا. اب بھائی کھلانے والے بنو نا یار, ہمارے پیرو مرشد کی جی کیوں نہیں آپ کے اندر تجربے کراتی. صحیح کہہ رہے, صحیح کہہ رہے. وہ آیا کھائیں اور جائیں بھائی. یہ دوسرے منٹ میں آپ جب سسٹم بنانے کے چکر میں جب یہ لنگر چیز اور فلانا کتاب اور فلانا پروگرام, جب یہ چیزیں یہ گڑبڑ کرتی ہے, میرے مزاج کے بھی خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ میرے پیرو مرشد کے مزاج کے خلاف ہے. لیکن سسٹم جو ارد گرد کام کرنا شروع کرتا ہے, ہر سسٹم دنیا داری ایسے ہی کام کرتا ہے. لیکن اس سسٹم میں جانے سے پہلے, یہاں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس سے پہلے آپ کو بہت زیادہ مخلص لوگوں کی ضرورت ہے, بہت زیادہ نالج والے لوگوں کی ضرورت ہے, بہت زیادہ روحانیت کے اندر شغف رکھنے والے دوست کی ضرورت ہے. وہ یہاں پہ اکٹھے ہوں اور آپس میں کریں, کہیں کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, جب آپ وہاں کے ماحول میں رچ بس جاتے ہیں, پھر آپ انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی, پھر آپ کو لگے گا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. پتا لگا آپ جو بات اچھی سمجھ کے کر رہے ہیں وہاں کیا بری ہے. پتا آپ کو ہمارے صحیح یہاں کیا کہہ رہے, مسئلہ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک تو ہر چیز میں انگل لازمی دیتے ہیں, بس باقی کسی کام میں نہیں, کوئی کام نہیں آتا ہے ان کو. جہاں اللہ رسول کی بات کریں گے یہ شروع ہو جائیں گے, نہیں مجھے پتا ہے, اور مجھے پتا چھوڑنا بھائی. اور دوسرے نمبر پر میڈیکل کے بارے میں کوئی بات بھی آپ کر رہے ہو, اس کو شرم ہی نہیں آنی. وہ کہا نہیں مجھے پتا ہے, اس کو شرم ہی نہیں آنی. اس کے 30 سال میڈیکل سائنس میں ہو گئے, اور یہ اس نے 2-4 واٹس ایپ اور یہ وہ کر کے, تو یہ کہہ رہا نہیں یہ سے فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے چونکہ ان کو ہمارے لوگوں کو عادت ہے ہر جگہ انگل دینے کی, تو انہوں نے انگل دے دینی ہے روحانی علوم کے اندر. انہوں نے پریزنٹیشن دینی یہاں پہ کہ کیا کچھ نہیں, ہم نے وہاں پر بھی تو کرتے رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, این جی اوز اسٹائل پہ کام کرتا ہے بھائی. وہ این جی اوز ہیں, خیرات فطرے زکات آپ نے جمع کی ہیں اور جا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. سلسلہ یہ نہیں ہے, سلسلہ لنگر کھلانے کا نام ہے, لنگر کی عطا. ارے جان بھائی بڑے بڑوں نے خواہش کیے نہیں ہوئی, لنگر کی عطا تو بہت بڑی چیز ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو ہے لنگر بے کی شک, عطا, میزبان تھے نا. وہ جو لنگر وہاں سے چلا وہ دیکھیں کہاں تک گیا. وہ کچھ ہو سکتا تھا مرکز میں کراچی میں بیٹھ کے یہی لنگر وہاں پہ لگا ہوا,
اور چلے جا رہے ہیں. تو یہ عطا ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے, جب ہوگی جب آپ مخلص ہوں گے اور بہت سمجھداری سے سلیکٹڈ لوگوں پہ کام ہوگا. یہ اندھا دھند نہیں جیسے پاکستان میں ہر ٹیڑھا میڑھی جھاڑی اگ رہی ہے, جھاڑ جنگل کہہ رہے ہیں ابھی سبزہ تو ہو رہا ہے نا, وہ جھاڑ جنگار جب ہوگا تو میں نے ان کو کہا تھا یہ طوفان لائے گا, بارشیں بڑھائے گا, اور وہی ہوا. یہ سیلاب آ رہے ہیں کبھی کیا, کیوں؟ یہ جھاڑ جنگار بے ترتیبی سے اگائے ہوئے پودے ہیں, تو کہیں نہیں چلتے بھائی, کسی علم میں نہیں چلتے, روحانی علوم میں بھی نہیں چلیں گے. بہت زیادہ کیئرفلی اگر آپ نے اچھے طریقے سے اپنے علوم کو پریزنٹ کیا, یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں اس کو قبول کریں. اور ورنہ یہ گھوڑا کھانے والی قوم رہی ہے پہلے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بہت جفاکش ہوتے ہیں, بہت طاقتور ہوتے ہیں, اور بہت مخلص ہوتے ہیں, بہت واضح ہوتا ہے, ان کا کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انہوں نے ایک دفعہ ریجیکٹ کیا نا تو یہ ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیں گے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ صحیح چیز کہہ کی رہے ہیں. ترتیب ہے, پتہ نہیں کیوں آپ نے بات کی تو میں کوئی نہیں سننے سر, والا نہیں تھا. مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس اس طرح ہے, کوئی تقریباً 35-40 سال پرانا. ترک جو جی تھے مکے کے اندر کوئی 120 ٹنل, چونکہ مکے کے اندر غیر ملکی کام نہیں کر سکتے ہیں, تو جی جی فرانس کی کوئی کمپنی تھی, ان کو ٹھیکہ ملا تھا ٹنل بنانے کا. مکے کے اندر 120 ٹنل بنائے تھے. تو اس ٹھیک ہے, کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ترک تھے. چونکہ ترکی جرمنی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, تو دنیا میں جرمن ٹنل لگانے میں اسپیشلسٹ ہے نا. بالکل جس ٹھیک ہے, طرح ہم لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں, ترکی والے جرمنی جاتے ہیں. بالکل جرمنی اور فرانس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ. جی ہاں, جی ہاں. تو مجھے ان کا عنصر, ان میں محبت کا عنصر بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ میں چونکہ 5-6 سال مکے میں رہا ہوں, تو مجھے یہ تجربہ ہے کہ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے بھی نا, تو محبت کی اتنی زیادہ, آپ کو اپنی محبت میں لپیٹ لیتے ہیں وہ دیکھنے سے. ارے نہیں, ان کا ساتھ میں ان کا ساتھ یہ ہے کہ جیسے باتوں میں ان کو بتایا نا, اگر آپ اچھے آدمی ہیں, اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, آنا جانا آپ کا ٹھیک ہے, کچھ دن بعد آپ سے پوچھا آپ ہیں کہاں کے, جب آپ بولے نا پاکستانی ایسے ہاتھ مار کے بولے کاردیش, بولے بھائی ہیں ہمارے پاس, بھائی ہیں. جی ہاں, کردش بھائی کو اتنا بولتے خوشی ہیں. سے جذبے سے اتنی زور سے ہاتھ مارتے ہیں, ڈر لگتا ہے کہ کوئی توڑ ہی بیٹھیں گے, ماریں گے. جی ہاں سر, اور میں نے سر, کاردیش. جی ہاں, میں سر غارے سور اور غارے ہرا جب جاتا تھا نا, آپ یقین کریں میں جوان تھا اس وقت, اور میں نے کچھ 70-80 سال کے بوڑھوں کو اور بوڑھیوں کو اس پہ آتے جاتے دیکھا ہے, اور وہ ہم سے زیادہ صحت مند طریقے سے رننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں جی نے ہاں یہ دیکھا بالکل, ہوا ہے ان کا لائف 40 سٹائل, سال پہلے. اس کے اوپر ہم آئندہ کوئی گفتگو پورا ایک سیشن رکھوں گا میں. اتنا زبردست ان کا لائف سٹائل ہے, کیا کھانا پینا. میں تو طبیب آدمی ہوں, غذائیت پہ ہی میرا کام ہے, میری نظر ہی اسی پہ ہے. میں کہتا ہوں مزہ آتا ہے اس کا عملی مظاہرہ ہوتے ہوئے دیکھنا, اس طب کا عملی مظاہرہ ان کے اندر قدرتی طور پہ, یا ان کے جو پہلے جو حکمت یہاں پہ ہوتی تھی, ان لوگوں نے ان کو وہ کیا, ان کے ساتھ بھی وہ بہت ساری چیزیں یہ لاسٹ کر بیٹھے, ان کے ہاتھ سے گم ہو گئی یا گم کروا دی گئی, 100 سال کی پابندی لگی, ان کے پاس سے طب لاسٹ ہوئی. اور جو تھے نا سلاسل, جو خانقاہی نظام تھا ان کا بنا ہوا بہت زبردست ہے, ابھی بھی ہے, جی ہاں, گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہے. انہوں نے کیا کیا, اس کو انویلپ کر کے نا سب کو ایک جیسا کر دیا. جب ایک جیسا آپ کر کے رکھتے تھے نا, آخر میں ملائیت بنتی ہے اس کی. تو جتنے سائٹ کے علوم تھے وہ تحلیل ہوتے کہ نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں, اس کی نہیں, اس کی نہیں, اس کی نہیں. وقت گزرتا کے ہوتے اب وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مولوی کھڑے ہوتے ہیں. مولوی تو اچھے لوگ ہوتے ہیں, مطلب ذہنی طور پہ جو ملا لوگ ہوتے ہیں, جہاں پہ پادری ہوتے ہیں, یہ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی نہیں ہوئے. یہ خطرہ یہ کہ وہیں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کو روحانیت کو, روحانی علوم کو روحانی ہی قوانین اور طریقے سے آگے پیش کرنا پڑے گا. پراپر خانقاہی نظام انشاءاللہ یہاں پہ سٹارٹ ہے, اور آگے بھی کام کرتا ہوا آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ. جی آپ ہاں. سب دعا کیجیے. ابا حضور نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے ان کا, میرے خیال میں کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جیسا بھی آپ نے بھی اس کی بات کی تصدیق کی ہے کہ ان میں اگر آپ روحانیت پہ ان کے اوپر ورک کریں, تو اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو آپ کو کامیابی بہت جلدی ملے گی وہاں پہ نا, اور زیادہ ملے گی. بہت بہت جلدی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی نا, ان کی تربیت ہوئی ہوئی اصل میں. چلے اس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ گفتگو شنید کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے اتنی اچھی اچھی یادیں ہماری تازہ کر دی. دیکھیں مجھ سے کیا کچھ بلوا لیا آپ نے, واہ بھائی, اتنے دن بعد اس موضوع میں تو بولوں میں. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. جی اور کچھ, کوئی اور صاحب؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کہاں غائب ہو بھائی صفی بھائی؟ بس سر وہ آپ والی گفتگو سے زیادہ ہو رہا تھا, گفتگو کرنے سے زیادہ آپ کی گفتگو میں زیادہ محب تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو
آج میں آپ کا خصوصی طور پہ نا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، صرف اس یہ جو 27 دن گزارے ان کا نہیں، بلکہ گزشتہ 17 سالوں کا. اس رمضان میں ان 17 سالوں میں جو آپ نے ہمیں تربیت دی، اس کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی گئیں اور رہنمائی کا سبب بنتی گئیں. اور وہ ایک چھوٹی سی ہلکی کیا کہتے ہیں لطف پر لطف بات بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ نے شاید ایک لطیفہ سنا ہو کہ وہ دو بچے تھے جنہیں حساب سے بڑی چڑ تھی نا، تو والدین نے ایک استاد رکھا تو اس نے کہا کہ بچوں کو حساب پڑھانے کے لیے 2 سیب اور 2 سیب کتنے سیب ہوتے ہیں. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا یار خیال رکھنا یہ سیب کے چکروں میں کہیں حساب ہی نہ پڑھا دے. تو سر بس سمجھے یوں اسی طرح ہوا کہ بہت ساری چیزیں تھیں نہیں سمجھ آئی تھی مجھے. میں آج بھی اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو وہ ایک واقعہ اکثر ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دن دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم تھا، میں اسکول میں ٹیچنگ کر رہا تھا، ایوننگ سٹڈیز لے رہا تھا، تو آپ کی کال آئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ صفی بھائی آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید سر ابھی کہیں گے کہ میرے ساتھ آ جاؤ کھانا کھائیں گے بیٹھ کے. تو آپ نے مجھے کہا اچھا اب ایسا ہے کہ آپ نے نا کل شام کو مغرب کے ٹائم پہ کھانا ہے. ہاں یہ سرپرائز ہم لوگ کرتے تھے نا. تو وہ اس ٹائم پہ بڑا مجھے عجیب لگا یار کہ ابھی 3 بجے، اب اگلا دن شام کو 3، پھر اس کے بعد مغرب بھی ہے، گرمیوں کے دن ہے. اب سر نے کہہ دیا، خیر وہ جیسے تیسے کر لیا. لیکن ان دنوں میں سمجھ میں آئی کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو ہم شغل میلے میں یا ویسے ہی آپ ہمیں کہہ دیتے تھے اور ہم کر جاتے تھے. اور اس کا ابھی جب تجلی شروع ہوئی، دوسری پہلی 2 تجلیاں، ایک 2007 میں کی تھی، پھر 2010 میں کی تھی. اس کے بعد 10 کے بعد موقع ہی نہیں ملا، بیچ میں 2-4 دن کی پھر چھوڑ دی. کبھی نہیں توفیق ہو سکی، بس اپنی کمزوری کو تائی سمجھ لیں. تو اس دفعہ ایک عجیب سی خوشی، ایک ذوق، ایک دلچسپی کا عالم تھا کہ یار اب کیا کرنا ہے آگے، اب کیا کرنا ہے، اس چیز کو احسن طریقے سے انجام تک پہنچانا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے پھر وہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی بہت ساری تربیتیں تھیں جنہوں نے مجھے بڑی ہیلپ کی. مطلب میں شاید جذباتی ہو گیا ہوں لیکن بہت زیادہ. تو باقی اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کے درجات بلند کرے، مرشد کریم کے آگے سرخرو کرے. تو بہت زیادہ مجھے اس رمضان میں ان چیزوں نے ہیلپ دی. تو مجھے وہ گزشتہ 17 سال کی بتاشا چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہوں نے مجھے ہیلپ دی، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور بڑا سکون ملا. الحمدللہ. جہاں تک ایک اس رمضان میں بہت ساری چیزوں نے مجھے مطلب اعتماد دیا، کانفیڈنس دیا. اس میں 3 چیزیں مجھے بڑی واضح محسوس ہوئی. کیفیات شاید اپنی جگہ پہ ہوں گی، وہ کبھی آپ ملیں گے تو آپ سے ڈسکس بھی کر لوں گا. لیکن طرز فکر، ذہن سازی اور چیزوں کی پریکٹیکل حیثیت. شاید 100 میں 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ 1 پیسہ ہی صحیح، لیکن مجھے اس حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ چیزوں کی پریکٹیکل حیثیت ہے، یہ ایسے ہوتی ہیں. اور آپ نے ایک جملہ ادا کیا تھا روانی میں، میں اور آپ واک کر رہے تھے تو آپ وہ جملہ ادا کر کے بڑھ گئے آگے، لیکن اس جملے نے کمال کا کام کیا. وہ جملہ یہ تھا، صفی بھائی اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس کو سمجھو. تو وہ زندہ حقیقت 100 پیسے میں سے 1 پیسہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. الحمدللہ. تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ بہتری دے گا آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے. تو دیکھو ہوگی بات ختم ہوئی. جی سر. دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ میں نے کچھ اپنا بولا کیا؟
نہیں سر، حضور مرشد کریم کی بات کی ہمیشہ. ہاں دیکھو حضور مرشد کریم نے جتنا جیسے سمجھایا بتایا لکھا سنا اسپیچز کی ان تک، اس سے جو کچھ ازیوم کیا تو اپنا ایک فہم پیدا ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے میں نے جو کچھ مجھے بھائی دیکھو ایز اے نگران میری ذمہ داری ہے نا کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو میں تو وہ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں چیزیں الائن کرتا ہوں، شرارتی بچوں کو بھی نظر رکھتا ہوں ان کو کیسے انگیج کرنا ہے، جو تھوڑے سے سوچتا ہے میری طرح کہ ان کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں میں نے ایک چیز یہ کی ہے کہ میں نے کوشش یہ خالی کی ہے کہ اس کلاس کے چکر میں انسان ایک دوسرے کے انسانیت سے دور نہ ہو جائے. جی سر. ٹھیک ہے نا. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ جو کچھ مرضی ہو میرے دوست اللہ کے دوست لازمی بنے، کیونکہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے وعدہ کیا ہوا ہے میں جہاں تک بھی جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، وہاں تک میں اپنے کچھ لوگ لے جاؤں گا، ایمانداری سے کھینچتا جاؤں گا جہاں تک میں پہنچ سکا اور جہاں تک میں پہنچا سکا. بس زیادہ کوئی لمبے چوڑے میں کوئی کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا. بھائی جو آپ کو لگتا کہ میں اچھا آدمی ہوں تو آپ میرے ساتھ جڑیں گے تو بھائی ہم یہ کر دیں گے. انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ لوگ آپ کو بھی اچھا بولیں، یا لوگ سمجھنے لگے اب ہے یا نہیں ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے، لیکن اتنا کر دیں گے یا آپ کو لوگ اچھا سمجھنے لگ جائیں، ہے نا. یا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کو محسوس کرنے کے جو طریقے ہم سب نے سیکھے ہیں وہ ہم سب کو سکھائیں گے. صحیح سر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں سکھا رہا. اللہ میاں ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ ہر جگہ اسپیکر لگے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی تو پریکٹس نہیں کرتا. انہوں نے اس لیے لگایا تاکہ چوری نہ کرے بس. صحیح. ٹھیک ہے بھائی، اس لیے لگایا ہے اللہ نے، اس لیے لگوایا ہوگا، کسی کو انسپائر کیا ہوگا نا کہ تاکہ آپ کو پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے اللہ میاں دیکھ رہا ہے. فکر کیوں کرتے ہو یار، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ بھی تو ذرا اللہ کو دیکھو، آپ بھی تو متوجہ ہو. احسان جب پورا ہوگا نا، احسان کیا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا مہربانی ہے. اب آپ کا ٹائم ہے، اب آپ مہربانی اب وہ احسان کریں نا، واپس کریں. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو نا، اللہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہے. کیوں بھائی اگلا اسٹیپ پہ نہیں جانا مرتبہ احسان کے. بالکل سر. وہ سورہ رحمان کی آیت ذہن میں آ گئی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان یا سبھی یا اللہ ربکما تو کذبان. ابھی جب ہم آگے قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھیں گے، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو بھائی تو اس میں یہ کہ شکریہ جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد کا. پیر و مرشد کی عطا سے ہم نے کیا ارن کیا، ہم نے آپ جیسے بھائی ارن کیے. ٹھیک ہے نا. آپ نے میرے جیسا نالائق سا ایک بڑا بھائی ارن کیا، تو میں نے آپ جیسے اچھے اچھے بھی ڈھیر سارے بھائی اور بہنیں اکٹھی کر لی. اس معاملے میں بڑا لکی ہوں، مجھے مائیں بہت اچھی اچھی ملی ہیں میری ماں کی دعا سے. ٹھیک ہے. تو ایسے مجھے بہن بھائی میرے بہت بہت ملے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم آپس میں لطافت کا ہم نے ایکسچینج کیا، ہمارے اندر لطافت کا لیول بڑھ گیا. جب لطافت کا لیول بڑھ گیا تو لطیف چیزیں آپ کی طرف زیادہ منعکس ہوتی ہیں. ایسی ہے سیدھا سا قانون ہے نا. چرسی چرسی کی طرف اٹریکٹ ہوگا، شرابی شرابی کو دیکھ کے کہتا ہے چلو چائے خور میرے جیسا جو ہے وہ چائے کی طرف لپکتا ہے. ایک لیول ہے نا آپس میں، ذوق کا ایک لیول ہے. ایسی جو ہمارے جیسوں کا جو ذوق ہے نا، اللہ کی مہربانی کتنی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے جیسے ہی لوگ ملنا شروع ہو گئے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا. کتنی بڑی مہربانی ہے. اللہ نے کبھی آزمایا ہی نہیں، کبھی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. ڈالا لیکن بہت کم وقت کے لیے، مجھے تو ڈالا لیکن چلو اللہ بھی ان کو بھی خوش رکھے. تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ ملے یا ہم نے اپنے جیسے کر دیے، کرنے کی کوشش ضرور کی. تو یہی طریقہ تھا، اور کیا کرتے. بھائی یا تو جو پسند ہے اسے حاصل کرو، جو ورنہ جو حاصل ہے اسے پسند کرو، سمپل. تو مجھے یہ لگا کہ بھائی جو جیسا مجھے ماحول چاہیے اگر وہ مل نہیں رہا تو کیا کریں، اس جیسا بنا دو. تو میرے ارد گرد جتنے دوست تھے سب کو پکڑ کے ہم نے اسی کام پہ لگا دیا. وہ سارے دوست میرے آج میرے چھوٹے عظیمی بھائی ہیں سب لوگ. اللہ کا شکر ہے. میں آپ کے بہت قیمتی جو الفاظ آپ نے بڑے جذبات کے ساتھ آپ کا اظہار کیا، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. آپ کو بھی کہوں گا میرے لیے دعا کیجیے گا، سب کو بولوں گا میرے لیے دعا کریں، اور اللہ میں ہماری کوششوں کو کامیاب کرے. کچھ کام جو آمین. پیر و مرشد کی چاہت اور اس کے مطابق کچھ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، کچھ اس کام کو دیکھ رہے ہیں.
تو اللہ میاں اس میں بھی آسانی کرے. سلسلے کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا مشن کا جو ہے، جو محبت کا مشن ہے، وہ ایک خاص پیٹرن کے ذریعے جو اس کو ہم کرتے ہیں، اس کو سلسلہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم کچھ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی خبریں آئیں گی، اور انشاءاللہ جی. اور بہت اچھے معاملات ہیں. سب کے لیے دعا کرتا ہوں. سب لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں. بہت اچھا جا رہا ہے سب کچھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. غلط انسان کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو غلط نظر آتا ہے، دیکھتا ہے یا لگتا ہے، فیل کرتا ہے. باقی کچھ غلط نہیں ہو رہا دنیا میں، کہیں پہ کچھ غلط نہیں ہو رہا، سب اچھا ہو رہا ہے. تو زندہ انسان کا خدا زندہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. رائٹ سر. ٹھیک ہے نا. یہ مردہ لوگوں کے وہ نا، جبھی تو کہا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کیوں کہا ٹھیک تھا؟ سر. تو بھائی وہ عجیب بے خیال لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کو رب بنایا ہوا. بد عقیدہ لوگوں کا، بد عقیدہ قسم کا وہ الہ بنا ہوا تھا. مردہ لوگوں کا مرا ہوا ہی خدا ہوگا ان کا. ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں بھائی. ہم بھی زندہ ہیں، ایکٹیو ہے. ہمارا اللہ ایکٹیو ہے، زندہ ہے، ظاہر سی بات. ہم اس کو مانتے ہیں بھائی. ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں 10 قدم بڑھتا ہوں. اتنا ایکٹیو ہے. صحیح سر. بالکل. ٹھیک ہے. تو بس آپ اور کچھ خوش رہیں، آباد رہیں. عید کی خوشیوں میں آپ سب مجھے بھی یاد رکھیے گا، سب کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یاد رکھیں. اور انشاءاللہ کل سے اور تھوڑی سی کیفیات میں تبدیلی آئے گی. پرسوں اور آئے گی، ترسوں اور آئے گی. چاند رات میں بہت اچھی کیفیات ہوتی ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اور کھائیں پیئیں، موج کریں. ٹھیک ہے. باقی اور ٹھیک کوئی کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا اینڈنگ ہے اب کیا؟ سر یہ ساجد فاروق صاحب نے ایک اور سوال بھیجا ہے. جی جی. یہ کہتے ہیں کہ سر ایک گزارش ہے کہ ہم کس طرح للیلۃ القدر کے حواس کو رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں. اس بھائی میں اپنے جی یا حتی مطلع الفجر، کہ یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک اطلاع نہ آ جائے، طلوع نہ ہو جائے فجر. جب تک آپ خود کو اطلاع نہ دیں کہ بھائی اب ہم نہیں کر رہے. اور جب آپ یہ اطلاع دیں گے کہ لو جی ہم لیلۃ الحواس قدر کے اندر، حواس کے اندر پورا سال چلتی ہے، اور کسی وقت بھی شروع ہو جاتی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ وہی ہے جو یہ طریقے ہیں. آپ کو روزے رکھنا ہے، کھانا پینا کم کرنا ہے. جیسے سلسلہ دین میں آپ کو پتا بدھ کے روزے رکھوانا خاص اور ذمہ داران سے رکھوائے جاتے ہیں. اور مطلب ہے ہفتے میں 1-2 روزے رکھنا چاہیے آپ کو. اور اسباق آپ کو اچھے سے کرنے چاہیے. اور کھانے پینے کو کنٹرول کرنا چاہیے. نیند کو کنٹرول کریں گے اب آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد رات کا جو ٹائم ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، وہ عبادات میں زیادہ گزاریں. محنت کریں. محنت کیسے کہتے ہیں؟ محنت کا لفظ ہم نے خدائی کو رکھ دی. محنت کہتے ہیں یہ ٹرمینالوجی تھی صوفیاء کی. محنت کا مطلب ہوتا ہے رات کو اسباق میں دل لگا کے کوشش کرنے والا آدمی. اس کو کہتے تھے محنت. اس کام کو کہتے تھے محنت. جو کہتے تھے نا یہ صاحب بڑے محنتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو بہت محنت کرتے ہیں، ذکر اذکار اپنا ٹھیک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو اس پہ ٹائم لگائیں گے، ٹائم لگائیں. اور اس کے بعد ہر وقت اپنے آپ کو ذہن کو رکھیں، آزاد خیال کریں. پہلے آزاد کریں، پھر اس کو ٹارگیٹ دیں. خالی آزاد نہ دیں، اس کو ٹارگیٹ دیں کہ ہم اللہ کی تجلی کو ڈھونڈ رہے ہیں ذہنی طور پر. بس اللہ کی تجلی کے ڈھونڈنے کا پروگرام ہے نا یہ لیلۃ القدر. تو اللہ کی تجلی کو آپ ڈھونڈتے رہیں، آپ داخل ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے. اچانک کندا لپکے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ، اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے سارے لوگ جب یہ لوگ کوشش کرتے ہیں تو سارا سال وہ کچھ نہ کچھ کیفیت میں رہتے ہیں. دیکھیں نا جمعے کی نماز میں آپ پڑھنے جاتے ہیں، قاری صاحب اپنا خطبہ وغیرہ کرو، اچانک یکسوئی ہو جاتی ہے. ارے اتنی شدید یکسوئی کیا؟ یہ بہت ہوتا ہے جمعے میں خاص طور پر. اگر آپ صحیح ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں جمعے کی نماز میں، اب دیکھیں گے وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا. ہوتا ہے نا، لوگ تو غور سے سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کیفیت ہو جاتی ہے اچانک سے. ارے غنودگی سی آئی، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی حواس کی علامتیں ہیں. ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جنہوں نے رمضان میں محنتیں کی ہوتی ہیں. کامیابی کا معیار اللہ طے کرے گا، آپ تھوڑی کریں گے کہ یہ کامیابی ہے. یہ تو پھر آپ کی کامیابی ہوئی نا. اللہ والی کامیابی تو نہیں کہ جی مجھے اگر فرشتہ نظر آئے گا اور وہ بھی پرندے کی شکل کا، وہ بھی سفید رنگ کا، تو پھر میں مانوں گا فرشتہ. بھائی فرشتے تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. فرشتے ویسے جیسے ہوتے ہیں ویسے نظر آئے، کیا بات ہے. اللہ کی تجلی ویسی جیسے ہوتی ہے ویسی نظر آئے تو کیا بات ہے. خالی روشنی چمکنے کو کیوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تھوڑی آتش بازی کریں، اس کو چمکتا ہوا دیکھیں، ہے نا. اللہ میں آپ کو کامیاب کرے گا فاروق بھائی انشاءاللہ. میری دعائیں آپ کے ساتھ. محنت کریں.
باقی جو بھی بولے گا آپ کو وہ آپ کو تسلی دے گا یا جھوٹ بولے گا کہ بھیا بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے یوں ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، وہ صرف کہانیاں ہیں کہ میں یوں دیکھوں گا تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ابھی تک ہوا نہیں. میں بچپن کا اس لائن سے ہوں، میرے والدین اس لائن میں تھے. میرا تعارف دوسرا تعارف آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ. میں بچپن سے روحانی فیملی سے میرا تعلق، ٹھیک ہے. میرے والد سے جہاں میں نے اور بہت ساری باتیں سیکھی تو یہ بھی سیکھی تھی. چپلوسی میں کسی کی نہیں آنا، خوشامد کے کسی میں نہیں آنا، کچھ کسی کا دیکھ کے خود کرنے کی کوشش مت کرنا، اور کسی اور کے چکر میں کسی اور کے آسرے میں یہ نہ ہو تم خود کچھ کرو ہی نہ. اپنا مراقبہ نہیں چھوڑنا، اپنا اسباق نہیں چھوڑنا، اپنی نماز نہیں چھوڑنا، قرآن نہیں چھوڑنا، ترجمہ تفسیر جو بھی آپ کرتے ہو کرتے رہنا، بھلے سے قیامت آ جائے. اور ہم نے وہی اس کو پکڑ کے چلا تو میرے پیرو مرشد ہمیشہ ہی کہا بھیا کچھ کرو گے ہی نہیں تو کیسے ہوگا. اس سلسلے میں آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں، بغیر کوشش کے باتوں سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک تحریک پیدا کر سکتا ہوں، میں نے کوئی باتیں کی، آپ میں تحریک پیدا ہو کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے، یہ میری سپورٹ ہے. ٹھیک ہے، دعا کروں گا اللہ میں کچھ ہو اور تحریک آپ کو دے دے گی. کرو گے تو آپ خود نا. تو جب آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیے کہ آپ کوشش کرو، یہ پہلا سائن ہوتا اللہ نے آپ کو قبول کیا. آپ کی کسی بات کو قبول کیا، اب اللہ میں یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اور قدم آگے بڑھاؤ، تو آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ بھائی لیلۃ القدر تو رمضان کے بعد بھی ہم اس حواس میں رہ سکتے ہیں. اب آپ یقیناً کچھ کوشش کرو گے، جو آپ کوشش کرو گے آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گی اور اللہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھے گا. اللہ کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ انعام و اکرام ملے گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. جی کچھ اور بات کرنی ہے یا جی کیا پروگرام ہے؟ جی سر اگر کنکلوڈ کر لیں، آج 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. اللہ وہی تو، میں تو آج تو سارا دن بزی تھا، جی جی مجھے سانس بھی نہیں لینے دیا تم لوگوں نے بیٹھ کے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.